اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا۔ تو معزز سامعین محترم، بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ ربیع المنور کا مہینہ ہے، جہاں پر ہم نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ وہیں پر ہمیں ربیع المنور کی 5 تاریخ ایک اور ذکر خیر کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ربیع المنور کی 5 تاریخ ہے۔ بارہا کہا جاتا ہے، ہم علماء سے سنتے ہیں، مگر پتہ نہیں کہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا، یہ اللہ بہتر جانے، کہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہو کہ 12 تاریخ اسلامی سال کے مہینوں کی تاریخیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جس طرح ہم رمضان کے آغاز پر، رمضان کے اختتام پر چاند دیکھنے کی جو فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ چاند دکھا یا نہیں، لیکن باقی مہینوں کے چاند کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو کیا چاند صرف رمضان کے اسٹارٹ پر، رمضان کی اینڈنگ پر چاند نکلے گا؟ نہیں، ہر مہینہ چاند کا اعتبار ہوتا ہے، اور اسی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہم اپنے کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ دنیاوی امور کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے انگریزی تاریخ کو ایکسپٹ کیا جائے، لیکن ہمارے پاس شادی بیاہ ہو یا وفات مرنے کی تاریخ ہو، سب چیزیں ہمارے پاس اسلامی سال کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ تو پھر ہمیں جب کہیں جا کر پتہ چلے گا کہ کون سی تاریخ کو کس مہینے میں کیا معرکہ ہوا، کیا جنگیں ہوئی، کس کی وفات ہوئی، کس کی شہادت ہوئی، اور وہ کون ہے، اور وہ شہادت کیسی ہوئی۔ جب ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے، ابھی فی الحال موجودہ حالات کے پیش نظر مہلک بیماری کا ایک بہانہ، دوسرا پھر گزشتہ 2 ہفتوں میں جو بارش کا سلسلہ رہا، اس اعتبار سے لوگ ابھی اٹھے نہیں، وہ طاقت نہیں ہے۔ خیر، اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا۔ جلسے جلوس سب کرتے ہیں میلاد کی خوشی میں، کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خیانت نہیں، خداعت کیجئے، خیانت نہیں۔ 5 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر
حضرت علی شیر خدا کے پسر، لخت جگر فاطمہ کے فرزند ارجمن، ہم شبیہ مصطفیٰ، امام کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 5 ربیع الاول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پھر ہم امام حسین کے شہادت کے موقع پر ذکر کی محفلوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یاد مناتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن یہی تو ہماری قیانت ہو رہی ہے کہ ہم بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے، جب علماء بیان کرتے ہیں تو ہم علماء پر طنز کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم کو کوستے ہیں۔ ارے وہ تم کو کوستے نہیں بلکہ تمہیں راہ راست پر لانے کی ہدایت دیتے ہیں، راہ راست پر لانے کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ ہم یہی تو قیانت کر رہے ہیں۔ امام حسین کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، امام حسین کے نام سے سبیل لگائی جاتی ہے، امام حسین کے نام سے فاتحہ خوانی ایصال ثواب ہوتا ہے، پھر امام حسن کے نام سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا امام حسن نبی کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا امام حسن حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ کیا امام حسن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ یہ پھر قیانت کیوں؟ تو معلوم ہوا اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں، مگر تنقید برائے تعمیر کر رہا ہوں، برائے طنز نہیں۔ تنقید کر رہا ہوں، تنقید برائے تعمیر، یعنی صحیح راستے کی طرف۔ برائے طنز جو ہوتی ہے برائی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام حسین کی یاد مناتے، امام حسن کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں صاحب؟ اس لیے کہ امام حسین میدان کربلا میں جا کر اپنی جامع شہادت نوش فرمایا آپ نے دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، اسی لیے نا، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت نوش فرمائی ہے۔ امام حسین کی شہادت جہری ہے، امام حسن کی شہادت سری ہے۔ اب جہری اور سری کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے مولانا نئی جی بات بول رہے ہیں آج۔ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ہم 5 وقتہ نمازی ہوتے تو جہری اور سری سمجھ جاتے۔ فجر، مغرب، عشاء کی نماز میں جب باجماعت ہم نماز ادا کرتے ہیں تو امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ قرآن پاک کی تلاوت بآواز بلند کرتے ہیں۔ یہ ہوئی نماز جہری، آواز کے ساتھ پڑھنا۔ نماز سر یعنی خاموشی سے، آہستہ سے، ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب نہ سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں، نہ ضم سورہ زور سے پڑھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت جہری ہے، جو اعلان جنگ ہوا، میدان کربلا کا سفر ہوا، اور امام حسن کی شہادت سری کہلاتی ہے، جو آپ کو زہر دے کر مارا گیا۔ مگر یاد رکھیے، اگر معلوم نہیں تھا کہ 5 ربیع الاول امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے، معلوم نہیں تھا تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن اگر ہم اوروں کے طریقے پر اس پرفتن دور میں جو تاریخوں کو بدلا جا رہا ہے، جو شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اکابرین کی، اس زمرے میں آ کر امام حسن کا ذکر کرنے میں اگر اپنے دامن کو بچا لو تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں امام حسن بھی تمہیں بخشوانے سے اپنا دامن بچا لیں گے،
سلسلے وار تم امام حسین تک تو پہنچ جاؤ گے، امام حسین کے بعد امام حسن کے پاس جانا ہے، وہاں سے حضرت علی کے پاس آنا ہے، علی سے پھر نبی کے پاس آنا ہے، تو پھر خدا کا قرب ملے گا۔ تو تم امام حسن کے ذکر سے اگر کتراتے ہو، معلوم نہیں تھا، تو اللہ معاف کرے گا ضرور۔ مگر اس پرفتن دور میں جو اکابر کی شان میں، اکابر اسلام کی شان میں جو بے ادبیاں، گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کی شہادت کی تاریخ کو توڑ موڑ کر کے دوسری تاریخیں بتائی جا رہی ہیں، اگر اس پر عمل کر رہے ہو تو یاد رکھ لو، میدان قیامت میں امام حسین تک تو پہنچ جاؤ گے، لیکن نبی تک نہیں پہنچ سکو گے، نبی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تو لہذا فتنوں سے اپنے دامن کو بچائیے۔ فتنوں کا دور ہے صاحب، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے بارہا کہا پھر آج کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور بہت سی برائیاں ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے عقیدہ کا تحفظ کر لو، نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کر سکتے؟ لما تقولون ماذا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو خود تم عمل نہیں کر سکتے؟ پہلے عمل کرو، پہلے عمل کرو، اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی۔ نبی نے صحابہ کے درمیان رہ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بتایا کہ اے صحابہ، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھو اور آنے والوں کو وہی طریقہ سکھلاؤ۔ اس کے بعد فرمایا اقیموا الصلاۃ، اس کے بعد فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین۔ پہلے آپ نے عمل کیا، پھر اس کے بعد ترغیب دی، تب سمجھ میں آیا صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین کو، ائمہ مفسرین، محدثین، فقہا کو، ائمہ مجتہدین کو، شیوخان طریقت کو، تو وہ طریقہ آج ہم گناہ گاروں تک آپ پہنچا ہے۔ تو پہلے عمل کریں۔ اب آئیے اسی طریقے سے ایک بات بتاتا ہوں، بارہا ہر سال آپ سے یہی اپیل کی جاتی ہے، التماس کیا جاتا ہے کہ نبی کی میلاد کی خوشی میں آپ گلیوں کو سجانا چاہتے ہیں تو سجائیے، اپنے جلسے جلوس کے پوسٹر لگانا ہے لگائیے، لیکن اپنی لائٹ اور اپنی جھنڈیوں کا وہاں استعمال نہ کریں جہاں سے فتنہ برپا ہونے کا امکان، چاہے وہ برادران وطن ہو یا برادران اسلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ برادران وطن ہو یا برادران اسلام، ان کی عبادت گاہوں کے پاس، ان کے گھروں کے پاس اپنی جھنڈی، اپنی لائٹ کا استعمال نہ کریں تاکہ فتنہ ہی نہ ہو۔ اور اپنے جلسے جلوس کا پوسٹر لگانا ہے تو اپنی مساجد پہ لگائیے، اپنے گھروں پر لگائیے، ہر گھر پر نہیں، ہر گھر کی دیوار پر نہیں، ہر چوراہے پہ نہیں، جہاں کھڑے رہ کر گٹکا کھا کر تھوکا جاتا ہے، پان کھا کر تھوکا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بھی پوسٹر لگائے جاتے ہیں۔ بتائیے تو پھر ایسے عمل سے کیا فائدہ حاصل ہوگا سوائے گناہ کے؟ سوائے گناہ کے کیا ملے گا؟ پھر جو حضرات نبی کی میلاد منانے کے قائل نہیں، نبی کے وسیلے کے قائل نہیں، جی نبی کو نور ماننے کے قائل نہیں، ان کی مساجد کے پاس آپ کیوں لگاتے ہیں صاحب؟ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں، جیسے بارہا میں نے حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان بانی جامعہ کے قول کو بارہا آپ کے سامنے رکھا کہ آپ فرماتے ہیں زبان سے ہونے والا دعویٰ یہ صحیح نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ زبان کا دعویٰ کبھی بھی بدل سکتا ہے، دل سے محبت چاہیے۔ دل اگر صحیح ہے آپ کا، ذہن اگر صحیح ہے آپ کا، تو دنیا بھی کامیاب ہے، قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے، میدان محشر کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تب بڑے زور و شور کے ساتھ ہم نعرہ لگاتے ہیں
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انکار تو نہیں ہے، یقیناً نبی کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، تب بھی ہماری غلامی کی سرٹیفکیٹ کمپلیٹ ہونا مشکل ہے، تب بھی غلام ہونے کا ثبوت ملنا مشکل ہے۔ مگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جب نعرہ لگاتے ہیں، پھر ایک بار کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جملہ میں، کسی پر اب یہ طنز نہیں ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں کیا لکھا وہ اللہ جانتا ہے، اس کے فرشتے بہتر جانتے ہیں، اس کا نبی جانتا ہے۔ لیکن جہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگایا کرتے ہیں، تو بتاؤ کیا نماز قبول نہیں ہے؟ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہے۔ مولوی مرشد تو اپنی جگہ ہے، سب رشتہ دار اپنی جگہ ہے۔ جس ماں نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر سنبھالا، برداشت کیا، پھر جنم دینے کے بعد ہماری ہر تکلیف کو گوارا کیا، رات کی نیند کو چھوڑا، دن کے چین کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، سب خوشیوں کو قربان کیا ہمیں پالنے پوسنے ہماری پرورش کے لیے، وہ ماں بھی ہماری قبر میں نہیں آئے گی، جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہم اس لیے ہیں خدا کا پیغام پہنچانا جو مقصد ہے، جس مقصد کے تحت جنہوں نے جو علم دین حاصل کیا ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے، اس کے بعد سننے والے ہم جیسے گنہگاروں کی مرضی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پہلے ہمارا نعرہ یہ چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ غلامی رسول میں 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ قبول ہے۔ غلامی رسول میں 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ قبول ہے۔ غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت قبول ہے۔ غلامی رسول میں حقوق اللہ قبول ہے۔ غلامی رسول میں حقوق العباد قبول ہے۔ غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے۔ غلامی رسول میں اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی قبول ہیں۔ غلامی رسول میں بڑوں کا ادب قبول ہے۔ غلامی رسول میں چھوٹوں پر شفقت قبول ہے۔ غلامی رسول میں علماء کی تعظیم قبول ہے۔ غلامی رسول میں اہل بیت اطہار کی تعظیم قبول ہے۔ غلامی رسول میں علماء مشائقین کی تعظیم ہمیں قبول ہے۔ یہ نعرہ ہو تو پھر موت کی باری آئے گی صاحب، کوئی پیدا ہوتے ہی نہیں مر رہا ہے، صرف نعرہ دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر شراب کیوں پی رہے ہیں؟ بتائیے، سوچئے، غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھ کر مجھے بتائیے، ابھی جواب دیجئے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگا رہے ہیں، ادھر شرابی پی رہے ہیں، ادھر زنا بھی ہو رہا ہے، ادھر جوا بھی چل رہا ہے، ادھر بھائی بہنوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، ادھر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑے جا رہا ہے، ادھر پڑوسیوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بتاؤ، جیسے بانی زمزم میں بھی فرماتے ہیں، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کر سکتے آپ؟ آگ اور پانی میں آگ جلا سکتے؟ آگ پر پانی ڈالے آگ بھڑک سکتی، اور بھی نہیں۔ کیا ہوتی؟ پانی اگر غالب ہو جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، تو آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو غلامی رسول میں جب موت قبول ہے تو شراب نہیں پیا جا سکتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چوری زناکاری نہیں ہو سکتی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو گناہ کا کوئی کام قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، سوچیں، اچھی طرح سوچیں، صحیح کہا جا رہا ہے یا غلط۔ میں تو بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے علماء سے
اپنے امام صاحب سے جس پر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ میرے الفاظ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ آج ہم کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، برادران وطن کی طرف سے ہو یا برادران اسلام کی طرف سے، ہم کو جو نشانے ملامت بنایا جا رہا ہے، ہمارے میلاد منانے پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ ہم ہیں۔ ہر چیز پر کہتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ ہم ہیں۔ اب بتاؤں، ایک اور بات کہتا ہوں، اگر کہوں تو شاید کئی نوجوان میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پرواہ نہیں ہے، خدا اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روک رہا تھا، سب سے پہلے وہی لفظ میرے زبان پر آیا، میں نے لفظ کو روکا، لیکن برجستہ اب کہی دیتا ہوں، اگرچہ کہ کوئی ناراض ہوتے ہیں ہو جائیے، مجھے صرف پرواہ ہے تو خدا اس کے رسول کی، دنیا داری سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، نہیں ہے؟ کہاں ہے پھر؟ صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلتا میرے بھائی۔ مومن کا شعار ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس میں بتلایا گیا سنت میں بھی سنت واجبہ ہے، مگر ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا نعرہ بھی فتنہ ہو سکتا ہے، صرف یہی نہیں، نعرے تکبیر فتنہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو دشمنان اسلام نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے چاہے تم نعرہ لگاؤ، کچھ بھی کرو، تمہارے دل میں نیت خدا اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہو تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے، ورنہ تا دم قیامت ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، جیسا یہ یزیدی بھیڑی آج تک بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، آنے والا جمعہ کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جلوس نکل رہا ہے تو پورے ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھیں، جلوس میں جلسہ کر رہے ہیں کیجئے۔ اب یہ موجودہ حالات کے پیش نظر جو محلی بیماری کا بہانہ ہمارے سامنے ہے، اس اعتبار سے پرمیشن مل رہا ہے تو جتنے آدمی کا پرمیشن ہے اتنے ہی آدمی کو جمع کریں، جلسہ کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جلسہ کرنے کے بعد نماز فجر بھی پڑھنا ہے۔ رات بھر جلسہ کر لیے، جلسہ سن لیے، والنٹرز جلسے کے منتظمین سارے نماز فجر کے وقت بستر میں سوتے نظر آتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا اسے جلسے کا؟ تو اس کی مثال یہ، آخری بات بتا رہا ہوں، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایک مزدور صبح میں 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کیا، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کیا، جب مالک مکان جو بنا رہا ہے گھر دکان جو بھی کمرشل کمپلیکس وغیرہ، جب وہ مزدوری دینے کے لیے آیا تو مزدور غائب ہو گیا، مزدور چلا گیا۔ قصور کس کا ہے صاحب؟ مزدور کا ہے یا مالک مکان کا ہے؟ وقت سے پہلے چلا گیا وہ ہے مزدور۔ تو ایسے ہم رات بھر جلسہ کرتے ہیں، جب انعام و اکرام کا وقت آتا ہے، خدا اپنے بندوں سے محبت کر کے ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس وقت اللہ کے گھر سے دور بستر میں سوتے پڑے نظر آتے ہیں شیطان کے چیلے بن کر، تو پھر ایسے جلسے کرنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب شاید سمجھ رہے ہوں گے مولانا کہیں پٹی تو نہیں بدلی، آج بالکل برعکس بول رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں، تو پھر بعد میں منکر میلاد کا جواب بھی دے سکیں گے، بعد میں نبی کے وسیلے کا انکار کرنے والے سے ڈٹ کر ہم سینہ تان کر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے سدھارنے کی کوشش ہے، تو پھر انشاءاللہ میلاد کی جب بات آئے گی تو میلاد پر بھی ہم بولیں گے۔ لیکن یہ نہ سوچنا اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، خون بہہ جائے، لیکن یہ گنہگار ہاتھوں سے نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا، یہ گنہگار ہاتھوں سے نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ بس نبی کا نام لے رہے ہو تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، جب جنازہ اٹھے تو اٹھانے والا کہے کہ ہم عابد حسین کا جنازہ نہیں، ایک عاشق رسول کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، مرحوم کا نام لے کر نہ کہے، فلاں کا جنازہ نہ کہے، بلکہ
جنازے کو اٹھانے والا فخر سے کہے کہ معشوق رسول کا جنازہ کل لے جا رہے ہیں، اور فرشتے بھی کہیں کہ ہمیں جانے دیجیے آگے مولا، ہمیں اجازت دیجیے، اس عاشق رسول کی روح کو ہم اپنے ہاتھوں سے تیری بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ ایسی تڑپ، ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر لیں تو یقیناً نبی بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گا، اور جلد سے جلوس اور ذکر خیر سارے کے سارے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔